بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، کہتے سبحان اللہ۔ بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہاں ہے بابا بطول کا۔ بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہاں ہے بابا بطول کا۔ یہ سچ ہے میری ماں بھی ان کی کنیز ہے، میرا تو باپ دادا ہے مکہ بطول کا، میرا تو باپ دادا ہے مکہ بطول کا، میرا تو باپ دادا ہے مکہ بطول کا۔ اور افضل حضرت جہاں میں گھرانا حسین کا، کہتے سبحان اللہ۔ افضل حضرت جہاں میں گھرانا آپ نے کہا حسین کا، افضل حضرت جہاں میں گھرانا، آواز بہت کم ہے یار۔ افضل حضرت جہاں میں گھرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل حضرت جہاں میں گھرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت فقط یزید کی، سبیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، سبیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور مکہ حسین مکہ حسین کا ہے، مدینہ حسین کا، مکہ حسین کا ہے، مدینہ حسین کا۔ یہ ساری کائنات ہے سینہ حسین کا، گرد آگ ہو چکی ہے کشتی یزید کی، اب بھی لگا گیا ہے سفینہ حسین کا، اب بھی لگا گیا ہے سفینہ حسین کا۔ اور آنکھوں میں میرے غم ہے سدا غم حسین کا، آنکھوں میں میرے غم ہے سدا غم حسین کا، سینے میں میرے دم ہے ہر دم حسین کا، کہنا سبحان اللہ۔ آنکھوں میں میرے غم ہے سدا غم حسین کا، سینے میں میرے دم ہے ہر دم حسین کا۔ گرد آگ ہو چکی ہے کشتی یزید کی، اب بھی روا گیا ہے سفینہ حسین کا۔ افضل حضرت جہاں میں گھرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت فقط یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل مکرم سری لسان وائز ہوشرمان حضرت علامہ مولانا اقبال قریشی صاحب، آپ آتے ہیں اپنے خطاب شان سے ہمارے قلوب ازہار کو برکت فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ایک ہاتھ بلند کرے گا، میرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو فیصلے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ انصاف،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تشریف مراد النبی، والسلام صحابہ الرضوان محمد اقبال قریشی صاحب۔ آخر کا سب سے پرانا امام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ ایک ہوتا ہے خط، وہ روٹین سے جاتی ہے، ایک ہوتی ہے رجسٹری، وہ 2 دن پہلے پہنچ جاتی ہے، ایک ہوتی تھی فیکس، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن ایک ہوتا ہے آپ کا ٹیکسٹ میسج، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، لیکن نہ خط اتنا تیز پہنچتا ہے نہ میسج اتنا تیز پہنچتا ہے، نہ آپ کی مس کال اتنی جلدی لگتی ہے جتنا درود جلدی پہنچتا ہے۔ اس تھمے کو ادھر آنے کی پکا یقین سا ہماری گلہ پر تھی، ادھر آنے کی جشار کا سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ اس لیے کہلوایا ہے کہ محفل میں رونق آ جائے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک ختم نبوت زندہ باد، میلاد النبی زندہ باد، پتی پھول پھول یا پتی پھول پھول یا رسول اللہ۔ تقریر میں نے بالکل مختصر سی کرنی ہے اور دوستوں سے درخواست ہے کہ نزدیک بزرگوں کی ٹیک لائی بہن دیں، دوست احباب نیڑے آ جائے، آپ نہیں اٹھنا، نیڑے آ بالکل نیڑے ایسا تو پیار ہی اور اضافہ ہو گئے سے۔ سرکار آئے تو ساری زمین مسجد، ایک بات کہنے لگا ہوں، حضور تشریف لائے ساری زمین مسجد بن گئی، من جملہ اور خصوصیات کے جو نبیوں پہ سرکار کو دی گئی 6 خصوصیات ہیں، ایک جگہ 7 ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت سرکار کی یہ ہے کہ آپ کی آمد کی برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے وہیں پڑھ لیں، آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، وقت ہو گیا ہے وہیں پڑھ لیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، جیلم جا رہے ہیں، دینے کے پاس پہنچے ہیں، کہیں پر کوئی کاس دیکھ لیں وہیں پڑھ لیں، آپ لاہور جا رہے ہیں، موٹر وے کے کنارے کہیں پڑھ لیں، کہیں پڑھ لیں، مکہ سے مدینہ سفر ہے، جدہ سے ریاض سفر ہے، امریکہ سے برطانیہ سفر ہے، برطانیہ سے افریقہ سفر ہے، کہیں ہے، مصطفیٰ کا صدقہ یہ ہے کہ پوری زمین مسجد ہے، جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے ورکعوا مع الراکعین اس لیے فرمایا کہ اچھو بروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بروں اچھوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ سب کی حاضری قبول ہو جائے۔
नूरी साहब ने अपनी पढ़नी है, आपने अपनी पढ़नी है, बाबा जी ने अपनी पढ़नी है, नौजवानों ने अपनी पढ़नी है, पीर साहब ने अपनी पढ़नी है, मुरीद ने अपनी पढ़नी है, उस्ताद ने अपनी पढ़नी है, शागिर्द ने अपनी पढ़नी है, मुहद्दिस ने अपनी पढ़नी है, मुफस्सिर ने अपनी पढ़नी है, बाप ने अपनी पढ़नी है, बेटे ने अपनी पढ़नी है, माँ ने अपनी पढ़नी है, बेटी ने अपनी पढ़नी है, हर एक ने अपनी नमाज पढ़नी है। फिर वरकाऊ मार राकीन का माना क्या है? वरकाऊ मार राकीन का माना ये है कि मुस्तफा की अदा अपनाओ। कभी वो खड़े थे, पीछे अबू बकर था, उमर था, उस्मान था, अली था, बिलाल था, सुहैब था, सलमान था, अबू हुरैरा था, अदा तुम हमारे गुलाम वाला माफ कर देगा। इस तकल्लुफ में आप नहीं जाना, क्योंकि मैं छंगा मंगा से तो आया नहीं, दूर से तो मैं आया नहीं। आज बड़ी मुसरत हो रही है कि आखिरी जो महफिल हुई थी तो मस्जिद का रंग कुछ और था, आज कुछ और। यकीनन जिन्होंने एक ईंट भी लगाई है ना, उन्होंने जन्नत में घर बना लिया है। ये सनद मैं नहीं दे सकता, ये उलमा नहीं दे सकते, कोई दुनिया का बंदा ये सनद नहीं दे सकता। ये सनद मुस्तफा ने अता फरमाई है। अगर किसी खातून का हिस्सा है, अगर किसी नौजवान का हिस्सा है, अगर किसी बुजुर्ग का हिस्सा है, अगर किसी गरीब का हिस्सा है, अगर किसी अमीर का हिस्सा है, किसी अदना आला, किसी आलिम जाहिर, किसी पढ़े लिखे अनपढ़, किसी का भी हिस्सा है, रब ये नहीं देखेगा कि तुम्हारा सोसाइटी में स्टेटस क्या था। रब ये देखता है मेरा घर बन रहा था, इसने एक ईंट लगाई है, बदला रब दे रहा है। मुझे ईंट दी जाती तो मैं ट्राली दे देता, मुझे 2 ईंटें दी जाती तो मैं डंपर दे देता, लेकिन ईंट क्योंकि रब को दी गई, रब ने फरमाया डंपर नहीं दूंगा, पूरी जन्नत अता कर दूंगा। अब ये रेस के मैं नीचे कैसे फेंकूं? अब चूंकि जब रब को दोगे ना, अपना अपना मकाम है ना, दर्जा है, और तकाबली दर्जा रब का नहीं है, मखलूक का तकाबुल है। ये अच्छे हाफिज हैं उनसे, वो अच्छे हाफिज हैं इनसे, ये अच्छे कारी हैं इनसे, ये तो हो सकते, लेकिन रब का किसी से मुकाबला नहीं, क्योंकि वो तन्हा है, वो अकेला है, वो अपनी जात में, अपनी सिफात में बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल तन्हा, और उसका तन्हा होना ही उसकी शान है, उसका तन्हा होना ही सबसे बड़ी उसकी शान है। और याद रखिए, ये पूरी कायनात उसने तन्हा बनाई है, बनाते हुए ना उसका कोई वजीर था, ना उसका कोई सफीर था, ना उसका कोई मुशीर था। ऐसा नहीं था कि वो केटू बना रहा था तो कोई किसी फरिश्ते ने कहा हो कि इसकी लंबाई इतनी रखें, इसकी चौड़ाई इतनी रखें। वो सूरज बना रहा था तो किसी फरिश्ते ने मशवरा दिया हो इसका कुतर इतना होना चाहिए। वो चांद बना रहा था तो किसी ने कहा इसकी चमक इस तरह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मखलूक थी ही नहीं, वो तन्हा बना रहा था, वो अकेले बना रहा था, और ना ही कोई उसका मददगार था। ये बात याद रखिए, कोई उसका मददगार नहीं था। ऐसा नहीं कि वो पहाड़ बना रहा था और कोई बट्टे उठा के उसे दे रहा था, कोई पत्थर उठा के उसे दे रहा था। ऐसा भी नहीं कि वो आपका ये बरसाती नाला बना रहा था तो कोई उसकी मदद कर रहा था। ऐसा भी नहीं कि वो आसमान पर कुमकुमे सजा रहा था मिलाद के लिए तो कोई उसकी मदद कर रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो तन्हा, बदीउ समावाति वल अर्द व इदा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून। वो बगैर नक्शे, बगैर नमूने, बगैर मशवरे, बगैर आर्किटेक्चर, बगैर इंजीनियर के बनाने वाला है जमीन और आसमान का। और वो जब इरादा कर लेता है तो पत्थर इकट्ठे नहीं करता, कुन कहता है तो वो हो जाता है।
हमें तो एक कुकर कोठी बनाने के लिए अच्छे खासे पत्थर चाहिए ना। कुकर कोठी में ता है जो तुफान की मजा अच्छी, बुजुर्गों की मजा अच्छी, वरना उर्दू अच्छी जानता हूँ अल्लाह के फजल से, टूटी फूटी अरबी भी बोल लेता हूँ। अंग्रेजी तो स्कूलों ने पढ़ाई है, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमने अंग्रेज बुलाए, हम मौलवी बन गए, मौलवी बन गए। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। इस वक्त अगर किसी फिल्म में एक्टर होते तो कोई बकबकी कर रहे होते, रब ने मौलवी बनाया है, आधी रात को भी खड़े होते हैं तो मुस्तफा का तज़किरा करते हैं। जिस मौलवी को आप सोसाइटी में कोई खास अहमियत नहीं दे रहे, ये कयामत के दिन पता चलेगा। ये रसूल के मुसल्ले पे खड़े होके 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला, और ये जुमा का खुतबा देने वाला, और ये सहरी के वक्त अज़ानें देने वाला, ये कयामत के दिन पता चलेगा। मुअज़्ज़िनीन को हुक्म होगा सारे इकट्ठे हो जाते, जब सारे इकट्ठे होंगे बोला ये मुअज़्ज़िन है, दूर से नजर आएंगे ना। सरकार ने फरमाया मेरे उम्मत के मुअज़्ज़िनीन की गर्दनें लंबी होंगी, गर्दनें लंबी से कोई ज़राफ़े की तरह नहीं होगी, गर्दनें लंबी से मुराद ऊंचे नजर आएंगे, नुमायां नजर आएंगे, उनकी पर्सनालिटी जुदा होगी। क्यों? कि आसान काम नहीं है सारी दुनिया सो रही हो और सहरी के वक्त बंदा कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये कोई आसान बात नहीं है। सबको इकट्ठा किया जाएगा। मौला ये है वो जो सहरी को भी अज़ानें देते थे, जो ज़ोर को भी बोलते थे, जो मगरिब को भी बोलते थे, जो 5 वक्त की अज़ानें बुलंद करते थे। फरमाया जाएगा बिलाल को कहो कहीं न लेके जन्नत में जाए। बिलाल से कहो लेके जन्नत में चला जाए। बिलाल अब मैं चलूं किस जानिब, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने किसी उन्वान का इंतखाब नहीं किया, ये तो मिलाद का जलसा है, और मिलाद के जलसे के लिए किसी मखसूस रटी रटाई आयत की जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं होती। ये तो सारी कायनात ही उन्वान मिलाद है, सारी कायनात। तो ये उस वक्त पता चलेगा कि ये अहमियत क्या है, ये हैसियत क्या है। वो बूढ़ा बाबा जो सहरी के वक्त आके मस्जिद में अजान दे, इसका पता कयामत के मैदान में चलेगा। कयामत के मैदान में कुछ झलकी तो सरकार ने यहाँ दिखाई, कुछ झलकी बेइज़्निल्लाह सरकार ने यहाँ दिखाई। जब मक्का फतह हुआ, मक्का फतह हुआ, सारे बुत तोड़ दिए गए, नमाज का वक्त हुआ, अजान का मौका आया, रहमते कौनैन ने फरमाया बिलाल किधर है, किधर है? अबू बकर पास खड़ा है, उमर पास खड़ा है, उस्मान पास खड़ा है, अली पास खड़ा है। बड़ा स्टेटस है, बड़ा माशरती मकाम है, बड़े बड़े कबाइल के ये सरदार हैं। जनाबे अली खुद सरकार के भाई हैं, जनाबे उस्मान दामादे रसूल है, जनाबे उमर सुसर हैं, जनाबे अबू बकर सुसर हैं। 2 सुसर 2 दामाद, अजीब मकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे सुन्नत। जुमला मुतरज़ा आया तो देता चला जाऊं। 2 सुसर हैं 2 दामाद हैं। ना उसे छोड़ सकते हैं जो सेरा बांध के आया था, ना उसे छोड़ सकते हैं जिसके घर में सेरा बांध के सेरा बांध के मैंने मावरतम कहा, ये सरकार की सुन्नत नहीं है, मैंने मावरतम कहा। ना उन्हें छोड़ सकते हैं कि जो दूल्हा बन के मुस्तफा के घर आए थे, और ना उन्हें छोड़ सकते हैं जिनके घर में दूल्हा बन के मुस्तफा गए थे। उस्मान अली वो हैं जो दूल्हा बन के बारगाह मुस्तफा में आए थे, अबू बकर उमर वो हैं जिनके घर में दूल्हा बन के मुस्तफा गए हैं। तो चारों की अजमतें दिल में रहेगी तो सुन्नियत कायम रहेगी, ये याद रखिएगा। एक के बारे में भी ऊपर नीचे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मेरे सहाबा को सारी मखलूक में से चुना और उन सब में से 4 को खास मेरे लिए चुना।
خاص میرے لیے. اور صحابہ کے بارے میں ایک بات اور کلیئر کر دیا جے وچ میں تاں رکھنا کہ تقریر کرنے نال ہی میں نکلی گچھاں چننے نہ پین. آپ کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تشریف بنات النبی، محمد مصطفیٰ. 8 ہونے والے ہیں. اگر میں اس وقت گنہ بھاگ کے اس کے کسی گھر کے دروازے پہ آ کے دستک دوں، مہربانی کرو کوئی مدد کرو، تو آگے سے ایک ہی آواز آئے گی ہے مسلم آ رہا ہے پتہ نہیں اس وقت آدھی راتی مسلم ڈیٹ بھی پڑی. یہ آواز ایسی نا، یہ آواز ایسی ہو سکتا ہے کوئی سخی مساج بندہ کوئی 50 روپے دے دے، لیکن یہ آپ نکال کے مجھے دے رہے ہیں، میں جیب میں ڈال رہا ہوں. یہ صدقہ مصطفیٰ کیا ہے؟ میں نے تو آپ سے نہیں کہا، ان سراخانوں نے تو آپ سے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا. آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے نبی کے نغمے گا رہا ہے. سرکار کی محبت میں جو میں عرض کرنے لگا، اتنے بڑے سٹیٹس رکھنے والی شخصیات کھڑی ہیں، اتنے بڑے سارے موجود ہیں. رحمت کونین تشریف فرما ہے. فرمایا بلال کدھر ہے؟ بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ عرض کیا حضور حاضر ہوں. فرمایا چلو نا. کیا وہ کیسا وہ منظر ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بہو ہم بیان نہیں کر سکتے نا. ایک ذوق کے لیے ہم اپنا جملہ بول دیتے ہیں، ذوق کے لیے اور محبت کے لیے. اللہ معاف فرمایا اگر کہیں کمی بیشی ہو تو. سرکار نے فرمایا ہوگا بلال چلو کعبے کی چھت پہ چلو. بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ، میں ان کو عزف کرتا ہوں. کعبے کی چھت پہ چلو. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ. راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ کسی اور کو بھی چلا دیا ہوگا. پورا قبیلہ قریش کھڑا تھا. قریش میں سے بنی ہاشم کھڑے تھے. مولا علی سے بڑا کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہیں، داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دنیا میں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی. بڑی شان ہے، وہ بھی موجود ہے. ان کی آواز اچھی نہیں؟ صدیق اکبر کی آواز اچھی نہیں؟ فاروق اعظم جو نبوت کے میرٹ پہ پورا اترتا ہے. فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. چھوٹی سی بات ہے. عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کریں، تھوڑا سا مقام ہے، لیکن فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ. کعبے کی چھت پہ حضرت بلال چڑھ گئے. آپ نے اذان دی. راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ رحمت کونین نے دنیا کو بتایا. اے دنیا والوں دیکھ لو، ایک وقت ایسا تھا کہ اعلیٰ کلاس جہاں بیٹھی ہوتی تھی وہاں غلاموں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اور پورا لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی. شکم سیر ہو کے کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. صرف ایک لنگوٹ بندھا ہوتا تھا غلاموں نے. وہ جانوروں کی طرح ان سے کام لیتے تھے. دل مانا تو کھانا دے دیا ورنہ بھوکا مار دیا. حاضرین محترم، بلال کو کعبے کی چھت پہ چلا کے رحمت کونین نے دنیا کو بتایا جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ غلام بھی ہو تو کعبے کی چھت پہ ہوتا ہے. سارے دنیا کی اونچ نیچ ذات پات ساری ختم کر دی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ قدر اس وقت آئے گی جب محشر کے میدان میں حکم ہوگا بلال اذان دو. محشر کے میدان میں بھی اذان ہوگی اور بلال اذان ہوگی اور بلال مؤذنوں کو لے کے جنت میں جائیں گے، لے کے جنت میں جائیں گے. میں عرض کر رہا تھا سرکار مدینہ سرور سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ساری زمین مسجد. لیکن فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے اندر یہ سہولتیں میسر ہوں یا نہ ہوں، مٹی پہ سجدہ کرنا پڑے یا قالینیں بچھی ہوں، بس تم کندھے سے کندھا ملا کے ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو کے میری بارگاہ میں سجدہ کر دو. اب رب یہ نہیں دیکھے گا پڑھا کون رہا ہے،
پیچھے پڑھ کون رہا ہے؟ رب دیکھے گا میرے محبوب کی ادا ہو رہا ہے، میرے محبوب کی ادا اپنا رہے، میرے رسول کے انداز عبادت کو اپنا کے. یہ سارے باہر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، باہر ایک دوسرے سے ناراض ہیں، باہر ایک دوسرے سے اونچ نیچ کی بنیاد پر، علم اور جہالت کی بنیاد پر، عمل اور بے عملی کی بنیاد پر لا تعداد تفریقیں ہیں. لیکن آگے امام کھڑا ہے، پیچھے غریبوں کی ایک بڑی صف بن گئی ہے. امیر آئے گا تو پیچھے کھڑا ہوگا، بادشاہ آئے گا دیر سے آئے گا تو سب سے پیچھے کھڑا ہوگا. جب یہ ادا مسجد میں اپنائی جائے گی مولا راضی ہوگا. زمین تو ساری مسجد ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کا بہانہ یہ بنایا ہے، کوئی عبادت سے بخشا جائے گا، کوئی تعبیر سے بخشا جائے گا. جو بخشش ہے نا وہ کسی ایک چھوٹے سے عمل سے ہو جائے گی، باقی ساری عبادتیں اس کے احکامات پر عمل ہے. میں ساری داڑھی مونچھ اچھی سی نہیں تھی تو میں نے اپنی مسجد میں پڑھانا شروع کیا تھا. ایک عرصہ گزر گیا ہے. ہو سکتا ہے وہ جمعے، وہ جنازے، وہ نمازیں، وہ تراویح، وہ عبادت اور ریاضت، وہ جو امامت میں نے اس وقت تک کی ہے اپنے گاؤں کی، اپنی برادری کی، ہو سکتا ہے وہ قبول ہو جائے، اس پر ثواب ملے. لیکن ہو سکتا ہے بخشش صرف اس بنیاد پر ہو کہ رات کے اس پہ اس نے اپنی تکلیف کو نہیں دیکھا، کسی کے بلانے پہ آیا اور مصطفیٰ کی نعتیں سننے لگا. ہو سکتا ہے اس بات میں بخشش ہو سکتا ہے اسی بات کے آپ کی روایت موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سرکار وقاء امیلادہ ہی، یہ اس روایت کے لفظ ہیں، یعنی صرف تذکرہ نہیں ہو رہا تھا، میلاد کا ذکر ہو رہا تھا، ولادت کا ذکر ہو رہا تھا، سرکار کی آمد کا ذکر ہو رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش مبارک کس انداز سے ہوئی، انوارات کیسے تھے، انداز کیسا تھا، کیفیات کیا تھی، اور خوشبوئیں کیسی تھی، رونقیں کیسی تھی، کائنات میں کیا ہلچل مچی ہوئی تھی. ان کیفیات کا جناب عبداللہ ابن عباس اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو، ظاہر ہے وہاں جلسہ تو اتنا بڑا تھا نہیں، اتنے مسلمان تو تھے نہیں، کچھ لوگوں کو واقعات سنا رہے تھے کہ اچانک رحمت کونین آ گئے. جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. وہ کیسی محفل تھی جہاں رحمت کونین تو پھر ہمیں بھی تو حق بنتا ہے نا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. سبحان اللہ. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. وہ سنا رہے تھے رحمت کونین آ گئے. آپ آئے تو آپ نے دیکھا منظر کیا تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے نا سرکار یوں آئے تو سننے والے کہتے سبحان اللہ. لفظ موجود ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، سن کے نا سبحان اللہ. فَيَسْتَبْشِرُونَ اور سن کے خوش ہوتے تھے. فَيُسَلُّونَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ساتھ ساتھ درود بھی پڑھ رہے تھے، درود بھی پڑھ رہے تھے، تسبیح بھی کر رہے تھے اور سرکار کا ذکر سن کے خوش بھی ہو رہے تھے. سرکار تشریف آئے، اچانک آئے تو یہ جب منظر دیکھا نا تو رحمت کونین نے دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس میری آمد کا ذکر کر رہا ہے، میری ولادت کا ذکر کر رہا ہے، میری بعثت کا ذکر کر رہا ہے، میری نبوت کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے احسان کا ذکر کر رہا ہے. تو اس ذکر پر سننے والے کچھ بھی ہو رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، مجھ پر درود بھی پڑھ رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے. عبداللہ نے تو جلوہ مصطفیٰ کا دیکھا تھا، سننے والوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن گناہ باب کی مسجد میں 1450 سال بعد اہل ایمان بیٹھے ہیں
जिन्होंने ना दरख्तों को दौड़ते हुए देखा, ना पत्थरों को कलमा पढ़ते हुए सुना, ना चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, ना सूरज को वापस पलटते हुए देखा, ना हरनी को वापस आते हुए देखा, ना गो को सलामी देते हुए देखा, ना ऊंट को सजदा करते हुए देखा, ना कायनात के इस तगय्युर और तबद्दुल और हलचल को देखा, कुछ भी नहीं देखा। इतने जमाने बाद ये रब की अता नहीं तो और क्या है। हज़रात, ये है ईमान, इसका ताल्लुक ईमान से है। इस ईमान ने अहले ईमान को एहतमाम का वो मुहर्रिक बना, इनका ईमान इस एहतमाम का मुहर्रिक बना, और यही ईमान है जो आपको और मुझे यहाँ लेके आया। ये बात याद रखिए, सरकार का जिक्र बेईमान नहीं करता, और जो करता है वो बेईमान नहीं रहता। ये हकीकत है। सरकार का जिक्र बेईमान नहीं करता है, वो बेईमान नहीं रहता, वो ईमानदार होता है। इस वक्त रूए जमीन पर मैं बिल्कुल वो जो होती है ना रवायती तकरीर, उससे हट के कर रहा हूं। इस वक्त रूए जमीन पर बेशुमार मज़ाहिब हैं, पारसी है, मजूसी है, सिख है, हिंदू है। हिंदुओं में पता नहीं कितना, सुन्नियत में 6 बड़ी हैं। हिंदू तो वैसे ही कोई अजीब मखलूक है भाई। जो बंदर को पूछते हैं वो अजीब ही है। बंदर भी कोई पूछने नहीं जाए, जिसना कोई पासा ही सीधा कोई नहीं। बंदर को, जो मखलूक बंदर को पूछती है, हमारी हुकूमत उससे डरती है। अजीब बात है, एक मखलूक वो है जो बंदर को पूछती है, और दरियाए झेलम से इस तरफ की मखलूक वो है जो खुदा को पूछती है। एक वो है जो बुत के सामने सजदा रेज़ है, एक ये है जो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ है। बजाय तो इनका तकाबुल ही कोई नहीं। उनका मददगार बुत है, उनका मददगार बंदर है। जिसको पूजा जाता है उसे मददगार समझा जाता है, मुश्किल वक्त में उसे पुकारा जाता है। तो ये बिच्छू, सांप और पता नहीं गंगा जमुना किस किस को वो पूछते हैं। 80 करोड़ के करीब लोग सूरज को पूछते हैं, सूरज को पूछते हैं। सिर्फ मुसलमान है जो खुदा को पूछते हैं। उधर भारत है, इधर पाकिस्तान है, वो पत्थर को पूछते हैं, ये खुदा को पूछते हैं। आदमी का मोहतरम, जरा तगड़े हो जाओ, इसलिए कि पत्थर को पूछने वाला खुदा को पूछने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने उसकी शरह की है जो ओहद के मैदान में एक तरफ से कुफार ने कहा था, लात हमारा मौला है, मनात हमारा मौला है, हुबल हमारे पास है, और पता नहीं क्या क्या हमारे पास है। दूसरी तरफ से साहबा ने सरकार का चेहरा देखा तो रहमत कौनैन ने कहो, खुदा हमारे पास है, अल्लाह हमारे पास है। एक तरफ बुत है पत्थर का और दूसरी तरफ रब है। मुकाबला कहाँ है? मुकाबला है ही नहीं है। ईमान कमजोर है। ईमान मजबूत हो जाए तो गिरामी कदर हजरात, सूखे सड़े मुसलमान के सामने दुनिया का कोई जरी बंदा भी खड़ा नहीं हो सकता, नहीं खड़ा हो सकता। बदर के मैदान में पहलवान गए थे। बदर के मैदान में जितने 313 थे अहले ईमान, उनमें तो कोलू पहलवान कोई भी नहीं था, कोई चारा पहलवान नहीं था। सिद्दीक़ अकबर भी कमजोर जिस्म के मालिक, फारूक आजम बड़ी पर्सनालिटी थी, उस्मान गनी थे ही शर्मीले, वो उस मौके पर मौजूद ही नहीं थे क्योंकि सरकार की बेटी जो उनकी एहलिया थी वो बीमार थी।
آپ نے فرمایا تھا تم اس کی خبر کی نہیں کرو، وہ وہاں موجود نہیں تھے. مولا علی وہ پرانی عمر کے بھی نہیں تھے، بے جنگ تھے، نوجوان تھے، آنکھیں دکھتی رہتی تھی اور ٹانگیں بھی زیادہ موٹی نہیں تھی، کیونکہ زیادہ موٹی ٹانگیں جو ہوتی ہے نا یہ کوئی طاقتور ہونے کی نشانی نہیں ہے. یہ زیادہ طاقتور ہونے کی نشانی ٹانگیں موٹی ہونا نہیں ہے، بازو موٹے ہونا نہیں ہے. اگر یہ طاقتور ہونے کی نشانی ہوتی تو پولو پلوان کبھی نہ مرتا، چارہ کبھی نہ مرتا. علی حمزہ میدان بدر میں موجود ہے اور 313 ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، شکم کمر سے لگے ہوئے ہیں اور انتہائی کمزوری کا عالم ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، اور سفر کی صعوبتیں ہیں، عرب کی گرمی ہے، لیکن ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ایک طرف 313 ہے، ادھر ابو جہل کی عادت کر رہا ہے، ادھر دوسرا بھاگ رہا ہے. جب اوپر منظر دیکھا نا اوپر والوں نے تو رحمت کونین نے رات کے آخری پیر تک، دوسرے دن جنگ ہونا تھی، رات کے آخری پیر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گزاری اور سرکار علیہ السلام نے دعا میں فرمایا کہ باری تعالیٰ جو میرا اثاثہ تھا لے کے آ گیا ہوں، جو میرا اثاثہ تھا وہ میں سب لے کے آیا ہوں، 313 لے کے آیا ہوں، اور اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. رحمت کونین کی دعا کی کیفیت اس انداز سے ہوئی کہ صدیق اکبر پریشان ہو گئے. آپ نے سرکار علیہ السلام کو یوں پکڑا اور عرض کیا حضور بس کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انہیں خوف ہونے لگا کہ کہیں رحمت کونین دعائیں ضرر نہ فرما دے اور دنیا کو برباد نہ کر دے، تباہ نہ ہو جائے. سرکار کی دعا رد نہیں ہوتی. حضور بس کریں، آپ نے بہت مبالغہ کر لیا ہے، بہت آپ نے دعا میں مبالغہ کر لیا ہے، بہت مانگ لی ہے، اتنی کافی ہے، اتنی کافی ہے. بس وہ کافی دعا جب اوپر پہنچی رب نے فرشتوں کو فالن کر دیا. اللہ نے فرشتوں کو فالن کر دیا. فرمایا ہے جبریل تم جاؤ گے، میکائیل تم جاؤ گے، فلاں فرشتے تم جاؤ گے. سارے فرشتوں کو بھیجا. صحابہ فرماتے ہیں صرف آواز، تلوار ہم اٹھاتے تھے، ابھی تلوار ہم یوں نہیں کرتے تھے کہ سر وہ پڑا ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ سر کیسے گرا. بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تو فرمایا تلوار تم سیدھی کرتے تھے، سر فرشتہ اتار دیتا تھا، فرشتہ اتار دیتا تھا، فرشتہ اتار دیتا تھا. ہم مسلمان ہیں حضرات، ہم مسلمان ہیں. میں نے ضمناً بات کر دی ہے. ہم بندر کو پوجنے والوں سے ڈرے، ہم بتوں کو پوجنے والوں سے ڈرے، ہم درختوں کو پوجنے والوں سے ڈرے، ہم مورتیوں سے پوجنے والوں سے ڈرے، اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہمارا 5 وقت جملہ یہ ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پکارنے والا واجبائی سے کیوں ڈرے؟ کیا نام ہے اس کا؟ مودی سے کیوں ڈرے؟ بڑا چرچا تھا ٹرمپ کا، ڈرم بن گیا، فارغ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بڑا چرچا تھا نکلتا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یا خدا کا نام رہے گا یا مسلمان بنا رہے گا، کچھ بھی نہیں. یا رب کا نام رہے گا یا مدینے والے کا رہے گا. اس لیے کہ برفان اللہ کا ذکر، اللہ کا اس لیے رہے گا کہ وہ اللہ ہے، محبوب کا اس لیے رہے گا کہ رب نے اس ذکر کو لافانی کر دیا ہے، لافانی کر دیا ہے. برفانا لکا ذکرک، برفانا لکا ذکرک. اپنا رب کے بلند کرنے کی کوئی حد ہے نہ مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی حد. تو میں عرض کیا کر رہا تھا، یاد ہے آپ کو 3 مذاہب میں صرف روئے زمین پر جو نبیوں کو مانتے ہیں، سبحان اللہ، صرف 3 مذاہب، یہودی، عیسائی، مسلمان. باقی سارے خیالی بلاوے. 3 مذاہب ایسے ہیں جو نبوت اور رسالت کو مانتے ہیں، لیکن ان 3 مذاہب میں سے
सच्चा सिर्फ मुस्तफा का गुलाम है। सुभान ना अल्लाह यहूदी सुभान मोमिन अल्लाह है ना ईसाई मोमिन है। वजह हालांकि यहूदी भी नबी को मानता है और ईसाई भी नबी को मानता है, बल्कि अंबिया को मानते हैं वो। क्यों नहीं मोमिन? इसलिए नहीं मोमिन कि यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम से आगे नहीं मानते और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मेरे आका को नहीं मानता। अब शर्त यह है, यहूद के लिए शर्त थी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़े तो मुसलमान हो जाएंगे अपने दौर में, और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद अब शर्त यह है कि मोमिन होने के लिए पढ़ना पड़ेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब चूंकि वो अपने नबी के पर आकर रुक गए हसद और बुग़्ज़ की वजह से, आगे नहीं मानते, और हसद और बुग़्ज़ की वजह से ईसाई अपने नबी पे आके रुक गए, अगलों को नहीं, सरकार को नहीं मानते। सिर्फ पूरा इख्तियार ये अहले ईमान का है कि ये मोमिन है। क्यों? इसलिए कि ये मूसा को भी मानते हैं, ये ईसा को भी मानते हैं, ये जनाब आदम को भी मानते हैं, ये जनाब नूह को भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये क्यों मानते हैं सबको? इसलिए कि सरकार ने फरमाया है कि आदम सफीउल्लाह थे। खास बात आ गई, सरकार ने फरमाया आदम सफीउल्लाह, हजूर ने बताया हजूर नजीउल्लाह, रहमत कौनैन ने बताया इब्राहिम खलीलुल्लाह, सरकार ने फरमाया, हजूर ने बताया कुरान के जरिए या अपने फरमान के जरिए मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नूह नजीउल्लाह, दाऊद खलीलुल्लाह। सरकार जिस जिसकी सरकार तस्दीक करते चले गए, हम उसे नबी मानते चले गए। खत्म नबूवत का कायदा भी अपने ज़हन में रखें। ये शर्त है कि नबी सच्चा वही है जिसकी तस्दीक आमना का लाल करे, जिसकी रहमत कौनैन तस्दीक फरमाए। अब 1,24,000 की तस्दीक, अपने से पहलू की तस्दीक रहमत कौनैन ने फरमाई। हमने सबको मान लिया और ये एजाज सिर्फ सरकार की उम्मत का है, सिर्फ सरकार की उम्मत का है कि सारे नबी इस उम्मत के नबी, सारे नबी, क्योंकि ये सब पर ईमान रखती है, सारे नबी। तो हर वो नबी नबी है जिसकी तस्दीक रहमत कौनैन ने फरमाई है, क्योंकि अल्लाह ने रोज़े अज़ल ये ऐद लिया था कि वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ह। नबियों और रसूलों से रब ने फरमाया तुम्हें नबूवत मिलेगी, रसालत मिलेगी, किताब मिलेगी, हिदायत मिलेगी, शरीयत मिलेगी, तालीम मिलेगी, सब कुछ मिलेगा और तुम्हारा झंडा बड़ा बुलंद होगा, दुनिया तुम्हारे काम में पड़ रही होगी। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाएगा, या फिर मेरा रसूल आ जाए तो फिर क्या करना है? मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, मेरा महबूब आएगा तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आएगा, तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आएगा। तो फिर तकाजा क्या है? ला तु'मिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना, जब वो तुम्हारी तस्दीक करता हुआ आए तुमने उस पर ईमान भी लाना है, उसकी मदद भी करनी है। ये नबियों से फरमाया। ये आम बात है जो आप समाप्त करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। अब रहमत कौनैन तशरीफ लाए, सारी शानें साथ हैं, साथ ये शान लेके आए, मोहर लेके आए, आदम सफीउल्लाह, मोहर लगा दी, नूह नजीउल्लाह। देखा, ये जो तस्दीक होती है ना, ये मामूली चीज नहीं होती। आप फोटो स्टेट लेके जाए ना अपनी सारी डिग्रियों की, एमए की ले जाएं, एमफिल की ले जाएं, पीएचडी की ले जाएं, हैं? ले जाए ना किसी इदारे में, तो वो कहेंगे नहीं टेस्ट नहीं होगा, ये तस्दीक करवा के। और वो मजाज अथॉरिटी होती है जो तस्दीक करती है। हर बंदा तस्दीक भी नहीं कर सकता, खास स्टेटस होता है, खास रैंक होता है, खास दर्जा होता है, और कागजात की वो तस्दीक करता है। वो मोहर लगा दे, तस्दीक कर दे, वो फोटो स्टेट भी असली हो जाती है, वो भी असली हो जाती है, और इदारा उसे तस्लीम कर देता है। हाज़रीन मोहतरम, जो एमए की डिग्री की तस्दीक करे,
बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, बड़ा मोहतरम है। जो आदम को सफ़ीउल्लाह होने की तस्दीक करे उसका मकाम क्या होगा? ठीक है, जो आपकी एमफिल की डिग्री की तस्दीक करे, कितना बड़ा आदमी है, आप मशहूर रहेंगे उसके कि मैं गया था, मेरी फोटो स्टेट इसने तस्दीक कर दी थी और फिर मैंने फलां इदारे में अप्लाई किया और मुझे मुलाजमत मिल गई थी, फलां ने तस्दीक की थी। और वो जो तस्दीक मजाज अथॉरिटी होती है, वो बड़ी अथॉरिटी होती है, यकीनन अथॉरिटी होती है। अब ये जुमला ज़हीर चमन साहब अगर तवज्जो दें, अल्लामा अगर तवज्जो दें, अब हम एक फोटो स्टेट तस्दीक करने वाले को अथॉरिटी मानते हैं, 1,24,000 को तस्दीक करने वाले को अथॉरिटी मानते हैं। लेकिन एक बात और कह दूं, अकीदे की बात, अकीदे की बात और संभाल के रखिएगा, संभाल के रखिएगा। तस्दीक जो करे वो मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है। जो करे, हेडमास्टर साहब कर दे, कोई वकील कर दे, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट और डॉक्टर कर दे, स्पेशलिस्ट कर दे, उससे बड़ी अथॉरिटी और कौन सी हो सकती है खुदा की कायनात में, जो किसी की फोटो स्टेट की तस्दीक न करे, नबियों की नबूवत की तस्दीक करे, नबियों की नबूवत की तस्दीक करे। अब जुमला सुन लीजिएगा, जो 1,24,000 की तस्दीक करे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो मोहम्मद की तस्दीक करे उसे शायद के उतर जाए थे। शब-ए मेराज ने फरमाया, मैं वापस जाऊंगा तो मानेगा कौन? मानेगा कौन? पहले ही नहीं मान रहे। जन्नत की बात कहता हूं तो कहते हैं ख्याली बात है, ये कैसे हो सकता है? और इतने बड़े बड़े दरख्त, 500 साल का रास्ता और साया है, तूबा, शजरे तूबा इतना बड़ा है कि 500 साल अगर अरबी नस्ल घोड़ा दौड़ता रहे 500 साल तो साया खत्म नहीं होता, साया खत्म नहीं होता। एक दरख्त का ये आलम है। लेकिन अहमद रजा भी कमाल हुआ है, ताजदारे गरीब का भी अपना ही मकाम है, अपना ही मकाम है। एक जगह लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं, बड़ी बड़ी अजीब बात लिख दी उन्होंने कहा तूबा में जो नाजुक सीधी निकली शाख, तूबा में जो नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूए कुदसी ऐसी शाख। अब आला लिखने लगे ना, नात लिखने लगे तो कलम उठाया ना, कलम कैसे होना, काने में, हम काना ही आते हैं। मियाँ साहब ने काना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या कलमे का काना। तो उन्होंने वो लकड़ी उठाई ना, तो उन्होंने कहा ये क्या, लिखने लगा हूँ रहमत कौनैन की, और ये लकड़ी, तो उन्होंने फिर उसी लकड़ी से शेर लिख दिया कि तूबा में जो सबसे ऊंची, तूबा एक तो जन्नत, दूसरा जन्नत में सबसे ऊंचा दरख्त, तीसरा सबसे ऊंची शाख, तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, मांगू नाते नबी लिखने को रूए कुदस से ऐसी शाख। फरमाया काश मुझे जिब्रील मिल जाए और मैं जिब्रील से कहूं कि मैं नात लिखने लगा हूं, तूबा की सबसे ऊंची शाख काट के ले आओ ताकि अहमद रजा कलम बना के नात लिखे। तो जो सबकी तस्दीक करे वो मुस्तफा, जो मुस्तफा की तस्दीक करे वो अबू बकर, वो सिद्दीक अकबर। पूछा वापस जाऊंगा, कौन मानेगा, कौन मानेगा? जाहिर मानते, जहन्नम की बात करता हूं तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बरज़ख की बात कहता हूं तो वो कहते हैं अकल में नहीं आती,
नकीरैन की बात करता हूँ तो वो कहते हैं समझ नहीं आती। तो अब जब मैं ये कहूँगा कि रात के थोड़े से हिस्से में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचा, मस्जिद अक्सा में सारे नबियों की नमाज पढ़ाई, फिर वहां से मेरा तैयारा उड़ा और मैं सितारों और सैयारों और सूरज और चांद को पीछे छोड़ता हुआ पहले फलक पे पहुंचा, दूसरे पे पहुंचा, सातवें पर पहुंचा, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा, जिब्रील को भी पीछे छोड़ा, फिर मैं आगे निकल गया, फिर वो था और मैं था। कौन मानेगा ये दास्तान में मोहब्बत? कौन मानेगा? कौन मानेगा? बताया गया कोई और माने ना माने सिद्दीक़ अकबर मानेगा, कोई और माने ना माने सिद्दीक़ अकबर मानेगा, सिद्दीक़ अकबर मानेगा। मुश्किल थी ना दास्तान, मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं थोड़ी देर पहले जेल में था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, तहकीक नारे हैदरी या अली, आले सुन्नत जिंदाबाद, मोहम्मद मुस्तफा मरहबा मरहबा, मोहम्मद मुस्तफा मरहबा मरहबा, मोहम्मद मुस्तफा मरहबा मरहबा। मैं अगर ये कहूं मेरा अजीज जनाब मोहित साहब ये अगर ये कहें कि मैंने मगरिब की नमाज लाहौर पढ़ी है, तो फिर मैंने सोचा कि इशा के वक्त मैंने पलाखर पहुंचना है, तुमने आ गए? आप कहेंगे नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन। ना मेट्रो पहुंचती है इतनी जल्दी लाहौर से, ना मोटरवे से आ सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता, हेलीकॉप्टर पे भी आप मगरिब और इशा के दरमियान वक्फे में आप लाहौर से यमन नहीं पहुंच सकते, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर आप जहाज पे भी आए वो एयरपोर्ट पे उतरेगा, यहाँ तो उतरेगा नहीं, वहां से उतर के फिर आपको चलना पड़ेगा, बड़ा टाइम लगेगा ना। वाह मदीने वाले, वाह मदीने वाले हैं, ये कभी गौर किया आपने? कभी गौर किया? ये एयर कंडीशन गाड़ियां, ये 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें, ये बुल प्रूफ गाड़ियों, ये अल्लाह अगर चाहता ये कोई इतनी अच्छी होती तो अल्लाह बिलाल को ना देता, अल्लाह सिद्दीक़ अकबर को ना देता, अल्लाह मौला अली को ना देता, अल्लाह अपने नबी को ना देता, अपने नबी को ना देता। अल्लाह ने अपने नबी को उस दौर में पैदा फरमाया जिस दौर में अभी पहिया ये याद नहीं हुआ था, ताकि दुनिया को पता चले कि मुस्तफा महमूद के नूर से नबूवत की बरकत हो जाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। एक बारी सारे आंखों में सुभान अल्लाह। आप जिस ज़ौक़ से सुन रहे हैं दिल करता है सारी रात में कारगशी से सुनना ही है, घर जाके तो सोना ही है, और अगर घर जाके भी नींद ना आई कब्र में तो सोना ही है। जागना है जाग ले, अफलाक के साया चले, हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साया चले। ये चंद लम्हे जिक्र मुस्तफा में गुजारे हुए बड़ी कीमती हैं, बड़े कीमती हैं। हर शय की वीडियो बन रही है, हर शय की वीडियो बन रही है। एक वीडियो ये बन रही है, एक और रिश्ते बना रहे। मेरी जुबान से निकला हुआ जुमला फरिश्ता लिख रहा है, आपकी जुबान से निकली हुई सुभान अल्लाह लिख रहा है। मेरी खता हो सकता है, दौरान तकरीर मेरी खता भी कोई लिखी जाए, हो सकता है, हो सकता है मेरा जुमला कोई तकदीम व ताखीर ऐसी हो जाए, कोई गुलूल हो जाए, कोई कमी पेशी हो जाए, इफरात हो जाए, तफरीत हो जाए। हो सकता है ये बाईं तरफ वाला फरिश्ता मेरी खता भी लिख दे कि इसने तकरीर तो बहुत अच्छी की है लेकिन ये जुमला ठीक नहीं बोला, लेकिन इस मजमे वालों से खता नहीं लिखी जाएगी कि ये सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मजमे वालों के लिए लिखी जाएगी इंशाल्लाह। ये मेरा हुस्न ज़ान है, ये मेरा ईमान है, ये मेरा यकीन है। आपकी भी मेरी लिखी जा सकती है कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, हो सकता है बनावट आ जाए, हो सकता है दिखावट आ जाए, हो सकता है रियाकारी आ जाए, हो सकता है वैसे ही जनाब में अपना
علامہ کہلوانے کے لیے اتنا زور لگا رہا ہو سکتا ہے نیتوں کا جاننے والا رب ہے، لیکن آپ کسی دکھاوے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت کونین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لاہور سے مغرب کے وقت بندہ چلے اور عشاء کی نماز آ کے بنا باغ پڑے، نوری صاحب نہیں مانتے، میں نہیں مانتا، آپ نہیں مانتے، ظاہر ہے پھر دنیا کیسے مانے کہ عبداللہ کا یتیم بیٹا، نبی تو وہ مانتے نہیں تھے، رات کے تھوڑے حصے میں یہ بھی نہیں کہا کہ میں گفتہ الیکٹوریاں تصویرہ پہنچانا، سبحان اللذی اسرا بعبدہ الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، پاک ہے وہ جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو تھوڑے سے راستے سے بھی، قلت کے لیے ہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں۔ حاضرین محترم، کیا عجب بات ہے، کیا عجیب سچویشن ہے، عجیب سچویشن ہے۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، لاکھر جو ہے نا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو بھی پڑھا لکھا بنا دے۔ تعلیم روشنی ہے، تعلیم روشنی ہے، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ پہلی گئی رحمت کونین پر اقرا، اقرا، اللہ نے سب سے جو پہلی گئی اتاری نا، یہ نہیں فرمایا محبوب نماز پڑھو، یہ بھی نہیں فرمایا محبوب روزے رکھو، یہ بھی نہیں فرمایا محبوب حج کرو، یہ بھی نہیں فرمایا محبوب تلاوت کرو، ابھی تو قرآن ہی نہیں آتا، پہلی گئی آئی فرمایا اقرا محبوب پڑھو، پڑھو، پڑھیے، پڑھو۔ سرکار کو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ سرکار ہی مخاطب تھے، پہلے مخاطب آپ ہیں۔ پڑھو سے مراد نہیں، یہ نہیں کہ آپ کسی کے پاس جا کے پڑھو، مانا یہ تھا کہ میرا کلام پڑھو تاکہ دنیا سنے، تاکہ دنیا سنے۔ سب سے پہلی گئی پڑھنے کے لیے ہے، جتنا پڑھیں گے اتنی روشنی ہوگی، جتنا علم حاصل کریں گے اتنی روشنی ہوگی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے رات کے تھوڑے حصے میں، تھوڑے حصے میں اتنا بڑا سفر، اتنا بڑا سفر کیوں کروایا گیا؟ ایسا کیوں کروایا گیا؟ جو عجائبات دکھانے تھے وہیں حرم میں بٹھا کے دکھا دیے جاتے، وہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے دکھا دیے جاتے۔ اللہ چاہتا تو پردہ اٹھا دیتا، ساری کائنات دکھا دیتا، اپنا آپ بھی دکھا دیتا، سب کچھ دکھا دیتا۔ یہ سفر کروایا کیوں کروایا؟ اس لیے کہ جتنے بھی نبی آئے نا وہ محدود علاقے کے لیے آئے، محدود قوم کے لیے آئے، محدود مخلوق کے لیے آئے، آمنہ کا لال ساری کائنات کے لیے آئے۔ صبح قیامت تک رحمت کونین کا پریسکرائب ایریا بھی ساری کائنات ہے، اور دور بھی صبح قیامت تک کا ہے۔ تم سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ اب صبح قیامت تک رحمت کونین کی نبوت ہے، اب صبح قیامت تک کسی نے چاند پہ جانا تھا، کسی نے مریخ پہ جانا تھا، کسی نے پلوٹو پہ جانا تھا، کسی نے نیپچون پہ جانا تھا، کسی نے خلا پہ جانا تھا، کسی نے ہوا پہ جانا تھا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج کروائی تاکہ ساری دنیا نیچے رہے، مصطفیٰ اوپر رہے۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا نیچے رہے، کوئی جہاں بھی چلا جائے، جہاں بھی چلا جائے مصطفیٰ کی پرواز آگے۔ حضرات ایک بات ذوق کی نہ کر دوں، معراج کی بات سے چل پڑی۔ یہ جو سائنس پڑھنے والے توجہ دے، باقیوں کو میں سمجھا دوں گا۔ فزکس میں ہے کہ روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سفر کرتی ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہہ، اس لیے کہ یہ رفتار اللہ نے دی، سائنس نے نہیں دی، اللہ نے دی۔ آپ اندازہ کر لیں روشنی کی رفتار کا لو 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی سفر کرتی ہے، اور اگر سارا سال اسی سپیڈ سے چلتی رہے تو اس کو ایک نوری سال کہتے ہیں۔ یہ نوری سال اور نوری سال،
وہ روشنی ہے، یہ نور ہے. ایک روشنی سورج کی بھی ہے نا، ایک نور مصطفیٰ کا نور سینوں میں چمک رہا ہے. نوری سال، لائٹ ایئر نوری سال اسے کہتے ہیں. 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی سفر کرتی رہے تو پورا سال سفر کرتی رہے تو اسے ایک نوری سال کہتے ہیں. اور سائنس کہتی ہے کہ 433 نوری سال کے فاصلے پر قطبی تارا ہے. اب جو بات کہنے لگا ہوں وہ سنیے گا، اور پھر اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے ہم جیسے ہیں تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے. وہ جدھر بھی جائے اس کی مرضی ہے، ہم تو مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے، سب کو یاد بھی رہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ روشنی دوڑتی رہی. ایک سال کے بعد جو فاصلہ بنا وہ ایک نوری سال کہلاتا ہے. انگریزی میں اسے لائٹ ایئر کہتے ہیں. ایک نوری سال اور 433 نوری سال کے فاصلے پر قطبی تارا ہے. اگر آپ ضرب تقسیم کریں نا اپنے کیلکولیٹر پر، کیلکولیٹر بھی بڑے سائز کا چاہیے، اسے کیلکولیٹ کرنے کے لیے بڑے سائز کا کیلکولیٹر چاہیے، تو اعداد بنتے ہیں 57 خرب 34 ارب 40 کروڑ میل. میں بات پہنچا نہیں سکا. 433 نوری سال کے فاصلے پر قطبی تارا ہے، اور نوری سال کو 433 کے ساتھ ضرب دے تو 57 خرب 34 ارب 40 کروڑ میل بنتا ہے فاصلہ. اگر یہ دنیا 100 بار پیدا ہو، سائنسدان 100 بار پیدا ہو اور الٹے لٹکے رہے اور ساری زندگی 100 زندگیاں گزارے اور 100 زندگیاں سفر کرتے رہے قطبی تارے تک نہیں جا سکتے. قربان کرو مدینہ والے کو جس نے نام کے تھوڑے حصے میں قطبی تارے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج ملاد النبی. سیر ملت نے کہا تھا چاند تاروں میں آر بڑی ہلچل ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. ہلچل کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نمرود کو لوگوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تمہاری بادشاہی ختم ہو جائے گا. کس طرح بتایا انہوں نے؟ ستاروں کے ذریعے. ستاروں کے علم نجوم تھا اس وقت. نجوم ایک علم ہے، یاد رکھیں یہ علوم ہیں لیکن ان پر یقین رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یقین یا خدا کے علم پہ ہے یا مصطفیٰ کے علم پہ. باقی کہیں نہ کہیں فارغ ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن علم ہے. بالکل ٹھیک بتایا انہوں نے. جناب ابراہیم آئے، نمرود کی چھٹی ہو گئی. لمبی بات ہے نا، وہ میں بتانا نہیں چاہتا، بیان نہیں کرنا چاہتا. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور خود پڑھے لکھے پڑھتے بھی رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو پھر نمرود کا کیا حشر ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن ابھی ابراہیم عالم ارواح میں ہیں، نجومی بتا رہے ہیں، ستاروں کے ذریعے حساب کر کے بتانے والے بتا رہے ہیں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے بعد تمہارا زوال شروع. ایک دن فرعون کو بھی اسی طرح بتایا گیا علم نجوم رکھنے والوں نے
کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس اس کے عالم شباب میں پہنچنے کی دیر ہے، تیرا زوال شروع ہو جائے گا۔ حاضرین محترم، بس جو بات کہنا چاہتا ہوں ادھر توجہ چاہوں گا۔ یہ تمہید میں نے نجومیوں کی فضیلت نہیں بیان کرنی، مصطفیٰ کی کرنی ہے۔ نجومی زمین پر بیٹھ کے کریکٹ بتائے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، نمرود کو بتائے کہ تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی اور بات پوری ہو جائے گی۔ فرعون کو نجومی کہیں کہ ایک بچہ آنے والا ہے دنیا میں، بنی اسرائیل میں آئے گا، جب وہ پیدا ہوگا اس کے ذریعے سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ حاضرین محترم، جو زمین پر بیٹھ کے آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کے ذریعے حساب کرے، ان کے علم کا عالم تو یہ ہے، اور جو شب معراج اتنی اونچی پرواز کرے کہ سارے ستارے اس کے قدموں کے نیچے ہوں، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ساری رات کے تھوڑے حصے میں اتنا بڑا سفر، نہ ابھی راکٹ ایجاد ہوا ہے، نہ بھی خلائی شکل ایجاد ہوئی ہے، نہ کوئی اور ذریعہ، کچھ بھی نہیں۔ رحمت کونین تشریف لائے، آپ تشریف لائے۔ خچر کا دور ہے، گھوڑے کا دور ہے، دراز گوش کا دور ہے، اونٹ کا دور ہے، وہ بھی کسی کو میسر ہے، کسی کو میسر نہیں ہے، کسی کو میسر نہیں ہے۔ کائنات میں آج کی جدید سائنس وہ سفر نہیں کر سکی جو مصطفیٰ نے رات کے تھوڑے حصے میں کر دیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی پہ بس تو نہیں ہے، اسی پہ بس نہیں، پریشان ہے پوری دنیا۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، بڑا ذوق آیا ہے آج آپ سے۔ پوری دنیا پریشان ہے، ہیپاٹائٹس سی، یہ بات، جگر کے مسئلے، گردے کے مسئلے، ڈائلائسس چھوڑے، مریض زیادہ، کالے موتے کا علاج ابتدا میں پتہ چل جائے گا، کچھ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے عطیے دو، گردے کے عطیے دو، جگر کے عطیے دو۔ امریکہ پریشان، برطانیہ پریشان، عرب پریشان، عجب پریشان، پوری دنیا سائنسی ترقی کی انتہا پر ہے۔ اتنی ترقی ہے کہ ایک آنکھ نکال کے دوسری ڈال دیتے ہیں، ایک گردہ نکال کے نیا ڈال دیتے ہیں، دل باہر نکال کے صاف کر کے پھر ڈال دیتے ہیں، جگر کی ٹرانسپلانٹیشن ہو جاتی ہے، ادھر سے وین نکال کے ادھر بائی پاس کر دیتے ہیں، اور بیٹھے بٹھائے بندہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے باہر ڈال دیے جاتے ہیں، سٹنٹ ڈال دیے جاتے ہیں، دماغ کا آپریشن ہو جاتا ہے، ہڈیاں بدل دی جاتی ہیں، گھٹنے بدل دیے جاتے ہیں۔ اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے، لیکن پھر بھی بیماریوں کا سامنے مجبور ہے۔ قربان کرنے کے دینے والے تیری بارگاہ میں جو بھی ہے وہ اپنے دہن سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ کم از کم میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں کہ سرکار نے کوئی پھکی بنائی ہو، کم از کم میں نے بھی تھوڑی سی کتابیں پڑھی، تھوڑی سی کتابیں میں نے بھی پڑھی، میں نے کم از کم نہیں پڑھا کہ رحمت کونین نے بھی کوئی کشتہ بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی معجون بنایا، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ میں کہیں کہ کسی مقام پر کوئی اسپتال، کوئی دواخانہ، کوئی مطب تھا، نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی اور حقیقت، اللہ کے محبوب کے ہوتے ہوئے کوئی اور ڈاکٹر، اللہ کے محبوب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کس طرح تھی؟ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اب اللہ کی برہان موجود تھی، اب اللہ کی دلیل موجود تھی، خدا ہے کہ نہیں ہے
شفا وہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ وابی میں نہیں گئے نا تو آپ کے بکولہ شریف جا رہے ہیں یا موڑا شریف جا رہے ہیں یا کسی جگہ جا رہے ہیں یہ آیت پڑھ سی یہ شفا تو اللہ دیتا ہے، اور جس لئے آپوں کو کھیچ درد ہونا تو ڈاکٹر کو دوڑنا پوچھو یرا وہ آج کون دینا میں نے کئی دیکھے کیوں کہ یہ وہ ڈاکٹر کے باہر بیٹھے ہوئے کہ آجی آئے گی ڈاکٹر صاحب بھائی شفا اللہ دیتا ہے، ساری زندگی تمہارے منہ سے چاک اڑتی ہے کہ کیوں پیروں کے پاس جاتے ہو، کیوں بزرگوں کے پاس جاتے ہو، کیوں تعویذ لیتے ہو، کیوں دوا کرواتے ہو، کیوں شفا اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ کبھی دعا کے لیے دیتا ہے، کبھی دعا کے لیے دیتا ہے۔ دعا کے لیے دیتا ہے، کبھی دعا کے لیے دیتا ہے۔ سرکار نے نہ کوئی معجون بنائی نہ کوئی پکی لگائی، جو آیا وہ آبے دہن لگا دیا۔ آبے دہن تو یہ ہے کہ ماسک لاؤ جی، بڑا رولا مولوی صاحب کو بھی لگانا پڑے گا، پیر صاحب کو بھی لگانا پڑے گا، ڈاکٹر کو خود لگانا پڑے گا، جتنا مرضی کوئی عرب کے شہنشاہ سب سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں وہ بھی سارا دن ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں، لیکن قربان جائیں مدینے والے تمہیں کسی ماسک کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے منہ سے نکلا ہوا دعا بھی لوگوں کو شفا عطا کرتا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، ماں باپ کو اپنے بچوں سے اور بچوں کو ماں باپ سے پیار چھوٹا سا ہے، اور مجھے یقین ہے اگر میں کسی دن جگ میں تھوک دوں تو کہے گا ابا جی 2 گھنٹے تو تقریریں کرتے ہو اور آپ کو اتنا نہیں پتا آپ نے اس میں تھوک دیا یہ خراب ہو گیا، وہ کہے گا، اگر نہ کہے تو میں اس کی ذہنی حالت میں شک کروں گا کہ شاید اسے سمجھ کوئی نہیں، وہ کہے گا کوئی بھی ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اگر وہ گھڑے میں، اگر وہ کولر میں، اگر وہ جگ میں، اگر وہ گلاس میں، اگر وہ کسی ڈونگے میں، کسی ترکاری میں، کسی روٹی پر تھوک دے کوئی بندہ، وہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، آپ نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ باپ کا تھوکا ہوا بیٹا کبھی نہیں کھاتا اور بیٹے کا تھوکا ہوا باپ کبھی نہیں کھاتا۔ باپ مدینے والے تیری تھوک کا قربان کہ کنویں میں ڈالی جائے گی کسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، عجیب بات ہے، بات عجیب ہے یا نہیں؟ ایمان تازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ رب کتنا مہربان ہے جس نے ہمیں اس معجزہ والے کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان صحابہ اللہ، حاضر ہیں، سبحان اللہ، نبوت میں حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں کھودا ہے، پانی کھاری ہے، پینے کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کے مضافات میں جب بھی کوئی کنواں کھودا جاتا تھا تو پانی کھاری آتا تھا، چند کنویں تھے، چند چشمے تھے جو میٹھے تھے، اسی طرح ڈوکیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ڈوکیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں۔ صحابہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ کنواں کھودا ہے، ظاہر ہے بڑا گہرا کھودا ہوگا، اتنا جلدی تو پانی نہیں آتا تھا، بڑی مشقت، بڑی محنت، اس زمانے میں تو گراریاں بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کس طرح کھودا، بڑی مشکل سے کھودا، لیکن پانی کھاری آیا۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ یہاں اگلی بات کہنے سے پہلے ایک بات، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ کنواں کھودا ہے اور زمین کی تہہ سے پانی آیا ہے، کھاری آیا ہے؟ سرکار رحمت کونین کے پاس ہم کیوں جا رہے ہیں؟ وہ یہی فرمائیں گے یہ اسے فلان جگہ پہ کھول دو، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ صحابی تھے، کچھ اور نہیں تھے۔ وابینات ملنا جلنا کافی ہے، وہ صحابی تھے، وابی نہیں تھے۔
صحابی اور وابی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وابی نبی کو بے اختیار سمجھتا ہے، صحابی باعث اختیار سمجھتا ہے۔ بہت المشرقین، جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے اتنا وابی اور صحابی میں فاصلہ ہے۔ ان کے عقائد میں، نظریات میں، ان کے خیالات میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کی عقل میں، ان کی دانش میں اتنا فاصلہ ہے۔ ایک نبی کو بے اختیار سمجھتا ہے اور دوسرا نبی کو با اختیار سمجھتا ہے۔ امام جمع اہل سنت کو تمہیں صحابہ کا مسئلہ بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت کونین نے آگے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو بے اختیار ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، پڑھ لینا، روایتیں پڑھیں، صحیح روایتیں، حدیث کی کتابیں اٹھے، حدیث کی کتابیں۔ سرکار کھاری پانی ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، حضور مہربانی فرمائے۔ سرکار نے فرمایا چلو، یقیناً ابو بکر بھی ساتھ، عمر بھی ساتھ، عثمان بھی ساتھ، مولا علی بھی ساتھ، بلال حبشی بھی ساتھ، وہ جو آئے تھے وہ بھی ساتھ۔ سبحان اللہ، جلوس اسے کیا ہے؟ سبحان اللہ، سرکار جدھر جاتے تھے نا جرمٹ پیچھے ہی ہوتا تھا، سبحان اللہ، پیچھے پیچھے وہ سارا جرمٹ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب وہاں پہنچے نا تو حضور نے دعا نہیں فرمائی، دعا نہیں فرمائی، حالانکہ اگر دعا فرماتے اپنے کاشانہ انور پر بیٹھے بیٹھے مسجد نبی میں بیٹھے لگے آپ دعا فرما دیتے ہے، بڑی مشکل سے کنواں کھودا ہے، مولا تو اس کے پانی کو میٹھا کر دے، اللہ میٹھا کر دیتا نا، اللہ میٹھا کر دیتا، لیکن سرکار نے دعا نہیں فرمائی۔ رحمت کونین کنویں کی منڈیر پہ یوں آپ نے لعاب دہن نکالا اور کنویں میں ڈال دیا، جتنی چینی میٹھی نہیں ہوتی وہ پانی میٹھا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سرکار یہ فرماتے دو چار بوڑیاں گڑ پیدا کرو، ڈال دو، پیتے رہو، پھر کھاری شروع کر دے تو پھر گڑ ڈال دے، وہ پیتے رہو، جب پھر کھاری شروع ہو جائے تو پھر گڑ ڈال دے۔ نہیں، رحمت کونین میں اتنا ذرا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ لعاب دہن منہ میں کتنا ذرا ہوتا ہے، آپ نے وہ لعاب دہن ڈالا کنویں میں، کھاری میٹھا ہو گیا، کھاری میٹھا ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نوری صاحب توجہ چاہوں گا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سرکار نے دعا کیوں نہیں فرمائی، لعاب کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ دعا کر دے تب بھی کام ہوتا ہے، خود کر دے تب بھی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی بات کو ختم کرتی ہے۔ رب کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو اللہ سلامت رکھے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، جن کے رزق حلال میں سے نکلنے والے مال سے اتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنا ہے۔ رب کائنات اس گھر کے بنانے کے بدلے انہیں دنیا میں بھی اعلیٰ گھر عطا فرمائے، آخرت میں بھی اعلیٰ گھر عطا فرمائے۔ جس طرح اسے خوبصورت سنوارا ہے اسی طرح ظاہر و باطن کو سنوار دے۔ ہمارے تمام بھائی، تمام دوست، تمام بزرگ جو اس کار خیر میں شریک رہے، جو معرف رہے، جو قیادت کرتے رہے، رب کائنات انہیں نسلاً بعد نسلیں یہاں کیے جانے والے سجدوں کی برکتیں عطا فرمائے، اور صبح قیامت تک اس گھر کو آباد فرمائے، اور صبح قیامت تک نسل در نسل ارد گرد بسنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ جان رحمت سلام مصطفیٰ جان رحمت سلام شبیب تمہیں داد پیدا سلام
مدینہ والا اس محمد کی آمد پیدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کی گئی. حاضرین نے سماعت کر کے ذوق شوق اور محبت کے ساتھ تیری تسبیح بلند کی. پروردگار عالم اور لنگر کا اہتمام کیا گیا. اس سب پر جو تو ثواب عطا فرمائے وہ ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. انبیاء صدیقین شہداء صالحین اہل بیت اطہار صحابہ کرام
अज़वाज मुतहरात, खुलफाए राशिदीन, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, मुतक़द्दिमीन, मुताहिरीन, उलमा, फुक़हा, सुलहा, शुहदा और तमाम पाकाने उम्मत को पेश करते हैं, कबूल फरमा। बतफ़ैल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम, जिन अहबाब ने एहतमाम किया, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और मेरे समेत जितने लोग हाजिर हुए, सबके वालिदैन, आबा व अजदाद, ख़िश व अक़ारिब में से जो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, सबको इसका सवाब अता फरमा, सबकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमा, सबको अपनी जवारे रहमत में जगह नसीब फरमा। अल्लाह इस पाकीज़ा महफ़िल के तहत हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे सगाइर को माफ़ फरमा, हमारे कबायर को माफ़ फरमा, हमारी दानिस्ता कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारी गैर दानिस्ता कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मालिक नमाज पंजगाना पर मुदावमत नसीब फरमा, कुरान हकीम की तिलावत का ज़ौक़ अता फरमा, अपने ज़िक्र की लज़्ज़तों से मालामाल फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, तंग दस्तों के हाल पर रहम फरमा, सबके हाल पर रहम फरमा। अल्लाह जितने यहाँ उम्र रसीदा बुजुर्ग सफ़ेद रीश बैठे हैं, अल्लाह इन्हें बीमारियों माजूरियों से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें माजूरियों से महफूज फरमा। जितने नौजवान हाजिर हैं, अल्लाह इनका मुस्तक़बिल रोशन फरमा। जितने बच्चे हैं, अल्लाह इन्हें इल्म की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह सबके हाल पर रहम फरमा। मालिक हम गुनाहगार हैं, हमसे आकार हैं, लेकिन हमारी खताएं महदूद है, तेरी रहमत ला महदूद है। हमारी खताओं को माफ़ फरमा कर बारान रहमत का नज़ूल फरमा, बारान रहमत का नज़ूल फरमा। ज़मीन को सैराब फरमा, इस ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब फरमा। अल्लाह हमारे रिज़्क़ का बेहतर तर सामान पैदा फरमा। अल्लाह तू अगर दे दे तो कोई ले नहीं सकता, तू छीन ले तो कोई देने वाला नहीं है। तेरे दरवाज़ा करम पर तेरे महबूब का वसीला लेके हाज़िर है, मौला रहमत की बारिश नाज़िल फरमा, ज़मीन को सैराब फरमा। अल्लाह अपने खास करम से, अपने खास फजल से जिन अहबाब ने तेरे इस घर को तामीर करने में किसी भी एतबार से हिस्सा लिया है, मौला सबकी कोशिश को कबूल फरमा, सबके रिज़्क़ में जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमा, सबको दीन और दुनिया के नेमतों से माला माल फरमा, नागहानी आफ़तों बलाओं बीमारियों से महफूज फरमा, अचानक होने वाले हादसात से महफूज फरमा, हर किस्म की तंगी परेशानी बला मुसीबत से महफूज फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।